مگر سامعین ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حسن علی بات کر رہا ہوں جی فرمانیہ. حسن علی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مولانا صاحب دو سوال ہیں میرے جی. جی ایک یہ کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران جب مولانا صاحب تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیتے ہیں چند سیکنڈ کا, تو اس میں کون سی دعا پڑھنی افضل ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت جو باجماعت ادا کرتے ہیں فرض, اس کے بعد کیا ہم ظہر کے بھی 4 فرض ادا کرنے ہیں یا صرف سنتیں ادا کرنی ہیں؟ بہت بہت شکریہ. اس سلسلے میں ہم وضاحت فرماتے ہیں, انتظار کیجیے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام شبیر ہے, میں سالمیہ سے بات کر رہا ہوں. جی شبیر صاحب, میرا سوال یہ ہے حج کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ دوسرا سوال جو ایک دوست نے 7 سال ہو گئے اس کی بیوی کے ساتھ میں اس کو چھوڑ کے, وہ اس کی ماں کے گھر میں رہتی ہے, اس کا جینا جی رہا ہے, وہ طلاق دیا نہیں ابھی تک, اس کے بارے میں کیا تھوڑا ریمائنڈ فرمائیے. وہ چاہتی ہے اس کی ماں کے گھر میں رہنا, یہ چاہتا ہے نہیں رکھنے کا, اس بارے میں لفڑا ہو گیا. وہ اس کی ماں کے گھر میں رہتی ہے, اس کی مرضی سے یہ رہتا ہے. اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں مولانا صاحب میں ملک شفقت بول رہا ہوں. جی شفقت صاحب. مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جو جمعے کی اذان ہوتی ہے, پہلی اذان ہوتی ہے جی, اس کے بعد سنت ادا کرنی چاہیے کہ جو دوسری اذان ہوتی ہے تو اس کے بعد ادا کرنی چاہیے, 4 سنتیں ہوتی ہیں پہلے. تو ان کی جمعے کے دن یہ نیت ہم کیا کریں گے, ظہر کی کریں گے کہ کیا نیت کریں گے, ذرا یہ رہنمائی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مری شفقت صاحب, اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی دانش صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی مولانا صاحب ایک تو آج کا میسج بہت اچھا لگا, اور 2 سوال ہیں میرے. جی ایک تو یہ کہ بھائی اپن جیسے وضو کے اندر ہیں, اس کے اندر کسی غیر مسلم کے ساتھ میں مسافہ کر لیا تو کیا وضو کرنا, نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا یا اسی وضو میں نماز کر سکتے ہیں؟ ہاں. اور دوسرا سوال؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو میں ہوٹل میں کام کرتا ہوں, اگر جیسے کسٹمر اگر جیسے کوئی ٹپس دیتے ہیں تو کیا یہ دینا جائز ہے یا اپنی مرضی سے دیتے ہوں؟ جی اس سلسلے میں ہم رہنمائی کرتے ہیں. مطلب صاحب ہم آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے وقفہ کے بعد. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. محمد ریڈیو کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے, اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. حسن علی صاحب نے 2 سوال کیا ہے. پہلا سوال ان کا ہے, کہتے ہیں کہ جمعہ کے خطبہ کے دوران جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کون سی دعا پڑھنا زیادہ افضل ہے؟ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت ہے کہ اس میں ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور قبول فرماتا ہے. اس ساعت کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ ساعت امام کے دونوں خطبہ کے بیچ جو وقفہ ہوتا ہے وہی مدت ہے. اس ناحیہ سے اس مدت میں ایک آدمی کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں اس کو اس بیچ میں مانگ لیں. بعض علماء کہتے ہیں اور راجح یہی ہے کہ یہ عصر کے بعد سے مغرب کے بیچ تک کا وقت ہے, یعنی اس وقت میں اگر آپ دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت کا زیادہ امکان رہتا ہے. برکیف اس وقت کو بھی ایک آدمی غنیمت سمجھے اور امام کے اس وقفہ کے بیچ میں جو بھی اس کے لیے بہتر سے بہتر دعا ہو سکتی ہے, کیونکہ ہر انسان کے لیے اپنے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہے یا اللہ رب العالمین سے اس کو جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے وہ ضرورت اس وقت مانگ سکتا ہے. لہذا اپنی ترجیحات کے حساب سے اللہ رب العالمین کے سامنے میں چاہے دنیا کی ضرورت ہو یا آخرت کی ضرورت ہو پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایسے وقت میں.
حسن علی صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو 2 رکعت ہم ادا کر لیتے ہیں تو کیا احتیاطی طور پر پھر ہم ظہر کی نماز ادا کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ہمارے لیے 2 رکعت ہی فرض کیا ہے، اور باضابطہ اسلام حدیث میں ہے کہ جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے، یہ مکمل ہے، یہ کم نہیں ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا ہی ثابت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں جمعہ کے دن 2 رکعت پڑھنے کا حکم دیا تو جمعہ کے دن جو ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ اصل میں ظہر کا متبادل ہے، اور جب یہ نمازیں ظہر کی متبادل ٹھہرتی ہیں تو پھر ظہر کی نماز احتیاطی طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھیں کہ شریعت میں احتیاط کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز ادا کر لیا ہے 2 رکعت تو پھر ظہر کی نماز 4 رکعت ادا کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اس کو چاہیے کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 4 رکعت یا 2 رکعت سنت کے نام سے ادا کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت بھی ثابت ہے اور 4 رکعت بھی آپ کے فرمان سے ثابت ہے۔ شبیر صاحب پوچھتے ہیں کہ حج کس عمر میں فرض ہوتا ہے؟ حج کے لیے عمر کی تحدید نہیں ہے، البتہ بلوغت کے بعد جب کبھی بھی ایک انسان کو استطاعت ہو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ اللہ پاک نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے ایک بندے کے اوپر حج کرنا ضروری ہے جو اس کے گھر تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اگر استطاعت ہو جاتی ہے اور وہ بالغ ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آیا فوراً اس سے حج کا مطالبہ ہے یا تاخیر سے وہ اس کی ادائیگی کر سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں احتیاطی بات یہی ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ جس حد تک ہو نیکی کے کام میں جلدی کرے، اور خواہ مخواہ حج فرض ہونے کے بعد میں ٹال مٹول سے کام نہ لے، کیونکہ اگر ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اور اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے اور اس کی طرف سے حج نہیں کیا گیا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا مواخذہ بھی ہو سکتا ہے۔ شبیر صاحب ایک اور سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو 7 سال ہو گئے اپنی بیوی کو اس نے اپنے میکے میں چھوڑ رکھا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی اپنی ماں کے گھر رہنا چاہتی ہے اور یہ اپنی بیوی کو اپنے سسرال نہیں رہنے دینا چاہتا۔ دیکھیں، ایسے عام طور پر ازدواجی زندگی میں اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں، بیوی کو بھی کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، شوہر کو بھی کچھ برداشت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب معمولی بات کو لے کر کے اس طرح سے اختلاف مول لینا اچھی بات نہیں ہے، اور خاص طور پر ازدواجی زندگی میں بہت برداشت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بھی بتا دیا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، کہ ایک مومن اپنی مومنہ بیوی کو مبغوض نہ ٹھہرائے۔ اگر اس کی کوئی ایک ادا اس کو ناپسند ہے تو بہت ساری ایسی ادائیں ہوں گی جو اس کو پسند ہوں گی۔ جی ہاں، معیار یہ ہے، مثبت پہلو کو دھیان میں رکھیں، منفی پہلو کو نظر انداز کریں۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیوی کی خواہش ہے اپنی ماں کے ہاں رہنے کی، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ آپ باہر میں رہ رہے ہیں، ان کے بھی جذبات ہیں، ان کے جذبات کا آپ خیال نہیں کر رہے ہیں، تو کم سے کم ان کو اپنی خواہش کے حساب سے ان کے گھر میں رہنے دیں۔ لیکن ہم یہاں پر یہ بھی کہیں گے، اگر آپ کی بیوی ہماری بات سن رہی ہوتی تو ہم ان سے بھی کہتے کہ بھائی شوہر کی بات ماننے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ کوئی بھی آدمی ہے، ازدواجی زندگی میں برداشت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تحمل سے کام لینے کی ضرورت پڑتی ہے، کوتاہیوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو ازدواجی زندگی ٹھیک رہے گی، ورنہ اختلاف ہوگا ہی۔ ملک کے شفقت صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد ہی کیا سنت ادا کر سکتے ہیں یا دوسری اذان کے بعد سنت ادا کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں یہ نفلی نمازیں ہیں، اور اس کی رکعتوں کی تحدید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں ثم صلی ما قدر لہ، کہ جس حد تک ہو سکتا ہے اس نے نماز ادا کی۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خاص رکعتوں کی تحدید نہیں کی جائے گی، 2 رکعت ادا کریں، 4 رکعت ادا کریں، 8 رکعت ادا کریں، 10 رکعت ادا کریں، 12 رکعت، 14 رکعت، جس حد تک ادا کرنا چاہیں کریں جمعہ کی نماز سے پہلے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ نماز اذان کے فوراً بعد ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے، اذان ہو گئی ہے،
اور اس کے فوراً بعد ادا کرنا چاہ رہا ہے، اس بات کی گنجائش ہے. وہ مسجد میں جب آتا ہے اس وقت ہی ادا کرے گا، کیونکہ وہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے وہ نماز پڑھنا شروع کرے گا اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ. شفقت صاحب نے ایک یہ بھی سوال پوچھا ہے اسی کے ضمن میں. کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن جب ہم یہ نماز ادا کریں گے تو نیت کیا ہوگی؟ عام طور پر نیت کا مسئلہ بہت ہی ہمارے بیچ پیچیدہ بن جاتا ہے. نیت اصل میں عربی لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے ارادہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ ارادہ زبان پر نہیں ہوتا بلکہ ارادہ دل میں ہوتا ہے. اس لیے جب ہم نیت کا لفظ بولتے ہیں تو دلی ارادے کو ہم نیت کہتے ہیں. النیت امر قلبی، نیت دلی ارادے کا نام ہے. اس ناحیے سے آپ جس ارادے کے ساتھ میں وضو کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں وہی اصل میں نیت ہے. الگ سے نیت کے الفاظ جو بولنے کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ارادے ہوں اصل میں وہی دل کے ارادے ہی کو نیت کہتے ہیں. لہذا دل میں ارادہ کر لیں اور جو ہم نماز ادا کریں گے وہ نماز ہوگی. اب جمعہ کے دن جب ہم یہ نفلی نماز ادا کرنے جائیں گے تو ہم ارادہ رکھیں گے کہ جمعہ سے پہلے کی یہ نمازیں ہیں اور اللہ رب العالمین ہمارے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، وہ اسے قبول کر لے گا. دانش صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر ہم غیر مسلم سے مصافحہ کر لیتے ہیں تو کیا دوبارہ وضو کرنا ہوگا؟ جی نہیں، غیر مسلم سے اگر مصافحہ کرتے ہیں یا کسی سے بھی مصافحہ کرتے ہیں تو اس سے وضو کرنا لازم نہیں آتا، اس لیے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. دانش صاحب یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم ہوٹل میں کام کرتے ہیں اور کوئی کسٹمر آ کر کے ہمیں کچھ دیتا ہے تو کیا ہمیں لینا جائز ہے؟ اگر کوئی کسٹمر آیا ہے اور غریب سمجھ کر کے ہمیں کچھ پیسے دیے ہیں تو چونکہ اس نے ہمیں ہماری حالت کو دیکھا اس بنیاد پر یہ پیسے دیے ہیں، یا خوشی سے اگر کچھ پیسے دیے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کا پیسہ لے رہے ہیں کہ اس کا ہم سامان خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم رعایت کا معاملہ کرتے ہیں تو دھوکہ کا معاملہ نہ ہے. اگر دھوکہ کا معاملہ آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کام غلط ہو جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. ہمارے پاس میں کچھ میسیجز ہیں جن کے جوابات کی طرف چلتے ہیں. ایک میسیج احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ سترہ کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے اور نمازی اور سترہ کے بیچ میں کیا دوری ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ، کہ اگر کوئی آدمی نماز ادا کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ سترہ کے درمیان نماز ادا کرے. اور سترہ کی تحدید بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے اور فرمایا کہ مثل مؤخرۃ الرحل، کہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر میں یا مطابق میں وہ سترہ ہونا چاہیے. اور کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مطابق میں جو سترہ ہو تقریباً 1.5 فٹ کے قریب کا ہوتا ہے. تو 1.5 فٹ کے قریب کا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو سترہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. رہی بات کہ سترہ اور نمازی کے بیچ میں کتنی دوری ہونی چاہیے، تو اس سلسلے میں بھی کوئی خاص تعین نہیں کیا جا سکتا. البتہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی اور آپ کے اور دیوار کے بیچ میں 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا. اسی حدیث کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک نمازی اور سترے کے بیچ میں 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے. البتہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ یہ کوئی معیار نہیں ہے، اسی کے آس پاس میں ہو سکتا ہے. عبداللہ صاحب نے حسابی سے پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جب 3 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوں تو 2 آدمی کو الگ سے چپکے بات نہیں کرنی چاہیے؟ جی ہاں، یہ آداب گفتگو میں شامل ہے کہ جب 3 آدمی ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو 2 آدمی چپکے دونوں کے دونوں مل کر کے بات نہ کریں، کیونکہ ایسا کریں گے تو جس سے گفتگو نہیں کی جا رہی ہے، جس کو الگ کر دیا گیا ہے، اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید میرے خلاف میں کچھ گفتگو ہو رہی ہے، یا وہ سوچے گا کہ مجھے حقیر سمجھتے ہوئے شریک گفتگو نہیں کیا گیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا کنتم ثلاثۃ فلا يتناجى رجلان دون الآخر، کہ جب تم 3 آدمی ہو تو 2 آدمی مل کر کے آپس میں کوئی گفتگو نہ کرے. اسی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے. ایک میسج ہے، کہتے ہیں کہ عورت عدت کیسے گزارے گی؟ اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا ہے تو
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زینت سے بچے، اور زینت میں بنیادی طور پر زیور ہے، خوبصورت کوئی لباس ہے، مہندی وغیرہ استعمال کرنا ہے، ان چیزوں سے وہ بچے گی۔ اسی طرح سے جس گھر میں اس کا شوہر مرا ہے اسی گھر میں وہ رہے گی اور اسی گھر میں عدت کے ایام گزارے گی۔ ضرورت کے تحت، سخت ضرورت ہے، علاج ہے یا دوسری جو سخت ضرورت ہے، اس ضرورت کے تحت ایک عورت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ اسی طرح سے عدت کے دنوں میں نکاح کا پیغام بھی قبول نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام دے سکتی ہے۔ یہ کچھ تفصیل ہے عدت گزارنے والی عورت کے لیے۔ ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ اگر نماز میں چھینک آ جائے تو ایک آدمی چھینک کا جواب کیا دے گا؟ اگر کسی آدمی کو نماز کی حالت میں چھینک آتی ہے تو اس سلسلے میں ایسی روایت ضرور آتی ہے کہ آدمی چھینک کا جواب دے، لیکن چھینک کا جواب کیسے دے گا؟ زور سے نہیں دے گا بلکہ آہستہ سے دے گا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، جو ان کے استاذ تھے، کہ فرض نماز میں اگر کسی کو چھینک آئے تو کیسے جواب دیں گے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ آہستہ سے الحمدللہ کہے گا۔ البتہ وہاں پر یہ بات ہے کہ کیا زبان کو حرکت دے گا؟ تو زبان کو حرکت دے گا، لیکن آہستہ سے وہ چھینکے گا اور الحمدللہ کہے گا۔ ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں کہ کیا جمعہ کے دن صدقہ کرنا واقعی افضل ہے اور ثواب کا کام ہے؟ حدیث کے اندر یہ بات ضرور آئی ہے کہ جمعہ کے دن صدقہ کرنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ جمعہ کا دن سارے دنوں میں سب سے افضل دن ہے اور ہفتے کی عید ہے۔ اسی بنیاد پر حدیث میں بتایا گیا کہ الصدقۃ تضاعف یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن اگر صدقہ کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے شاگرد ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن جب آتا تھا تو وہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بہت حریص ہوتے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک روٹی بھی ان کو ملتی تو لے جا کر کے وہ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔